کائنات ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم ابھی تک پڑھنا تو دور ٹھیک سے کھل بھی نہیں پائے۔ آج کی دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہ عظیم الشان نظام محض ایک کائناتی حادثہ ہے، ایک کازمک ایکسیڈنٹ۔ کائنات ایک حادثہ ہے۔ لیکن کیا کبھی حادثات نے بھی شاہکار تخلیق کیے ہیں؟ اگر یہ کائنات ایک حادثہ ہے تو پھر حادثات قوانین کیوں بناتے ہیں؟ اور اگر قوانین ہے تو قانون بنانے والا کون ہے اور کہاں ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان ریت کی ٹیلوں پر کھڑا ہو کر ستاروں کو دیکھتا تھا، تب ایک کتاب نازل ہوئی جس نے وہ راز فاش کر دیے جن تک پہنچنے میں جدید سائنس کو 14 صدیاں اور اربوں ڈالرز کی لیبارٹریز لگے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ اس کریٹر اور خالق کا سگنیچر ہے جس نے آپ کو اور مجھے بنایا۔ سوال یہ نہیں کہ سائنس قرآن کو سچ ثابت کر دے گا، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کتاب جو صدیوں پہلے یہ حقائق بیان کر چکے ہیں، اس کا علم کہاں سے آیا، اس کا مصنف کون ہے؟ 1920 میں ایڈون ہبل نے بتایا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس سے پہلے دنیا سمجھتی تھی کہ کائنات ساکن ہے۔ سائنس نے بگ بینگ کا نظریہ دیا کہ سب کچھ ایک نقطے سے شروع ہوا، یعنی پوائنٹ آف سنگولیرٹی سے۔ اب ذرا قرآن کھولیے، سورۃ الانبیاء آیات نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پاڑ کر جدا کر دیا۔ مفسرین اس کا الگ الگ تفسیر بیان کرتی ہے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایک آیات سائنسی ڈسکوری یعنی بگ بینگ سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں، اس پر ہم کہیں اور ویڈیو میں بات کریں گے، مگر تھوڑا بہت ٹچ ضرور موجود ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں سائنس کی اس ڈسکوری کے مطابق کہ مثال کے طور پر ایک لائبریری میں دھماکہ ہوا اور خود بخود ساری کتابیں حروف تہجی کے اعتبار سے الماریوں میں آرگنائز ہوئی، تو کون اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ آپ مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دھماکہ چیزوں کو آرگنائز نہیں کر دیتا بلکہ تباہی لاتا ہے۔ تو پھر کائنات کا اتنا عظیم دھماکہ جس کے ذرے ذرے میں فائن ٹیوننگ موجود ہے، وہ بغیر کسی ارادے کرنے والے سے کس طرح بن سکتا ہے اور کس طرح وجود میں آ سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ جدید ارضیات یعنی جیالوجی کہتی ہے کہ لوہا یعنی آئرن زمین میں موجود تو ہے، لیکن یہ خلا سے شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر نازل کیا گیا ہے۔ لوہے کو بننے کے لیے اتنی توانائی چاہیے جو ہمارے سورج کے پاس بھی شاید نہیں ہے۔ یہ صرف عظیم الشان ستاروں کے پھٹنے سے بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحدید میں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت جنگی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہے۔ اب لفظ نازل کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی اختیار سے زمین میں بنتا ہے، یعنی اللہ اوپر ہے اور اس کا اختیار ہر جگہ ہے۔ لیکن جدید جیالوجی کا ڈسکوری آیات کی ظاہری معنی سے مطابقت رکھتی ہے، جو کہ ایک ہی مطلب کو واضح کر دیتا ہے۔ اب غور کیجئے، 1400 سال پہلے ایک ریگستان میں بیٹھ کر کوئی انسان یہ کیسے جان سکتا ہے کہ لوہا زمین سے نہیں آسمان کی اونچائیوں سے آیا ہے؟ کیا یہ ڈسکوری ایک ملحد کے ماتھے پر پسینہ لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جبرالٹر کے مقام پر بحیرہ روم اور بحیرہ ایقیانوس ملتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ان کے درجہ حرارت، نمکیات اور کثافت یعنی ڈینسٹی میں فرق کی وجہ سے ان کے درمیان ایک سرفیس ٹینشن کی دیوار ہے جو انہیں مکس نہیں ہونے دیتا۔
قرآن میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے 2 سمندر چھوڑ دیے جو باہم مل جاتے ہیں، ان کے درمیان ایک اڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ یہ اڑ نظر نہیں آتی مگر موجود ہے، بالکل ویسا ہی جیسا آپ کو خالق نظر نہیں آتی مگر موجود ہے۔ اس کی قدرت کے قوانین ہر جگہ نافذ ہے۔ اگر سب محض اتفاق ہے تو یہ قوانین اتنے مستقل کیوں ہیں؟ پانی اپنی مزاج کیوں نہیں بدلتا؟ انسان کہتی ہے میں ایولوشن کے ذریعے اس کائنات میں آیا ہوں، یعنی میرا کوئی خالق نہیں ہے، لیکن قرآن نے ایمبریوں کے مراحل بتائے ہیں، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ۔ ڈاکٹر کتمور نے جب علقہ کا مطالعہ کیا تو حیران رہ گئے کہ ابتدائی سٹیج پر بچہ واقعی ایک جنک یعنی لیچ کی طرح نظر آتا ہے اور ماں کی رحم سے خون چوستا ہے۔ کیا 1400 سال پہلے کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین تھی، یا اس ہستی کا کلام ہے جو اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب آپ ایک خلیے سے زیادہ کچھ نہ تھے؟ الہاد کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اب بس ایک کیمیائی عمل کا نتیجہ ہے اور مر کر مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ احسن تقویم ہے، یعنی بہترین تخلیق۔ سائنس نے ثابت کر دیا کہ کائنات کا ایک آغاز ہے، اور منطق کہتی ہے کہ ہر آغاز کے پیچھے ایک شروع کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک موبائل فون کو دیکھ کر مانتے ہیں کہ اسے کسی نے بنایا ہے، تو اس کائنات کو دیکھ کر کیوں منکر ہو جاتے ہو جس کے سامنے موبائل کی اوقات ایک ذرے کی برابر بھی نہیں؟ انکار حقیقت کو ختم نہیں کر سکتا، صرف آپ کو سچائی سے دور کرتا ہے۔ غور کیجئے کہ اس سے پہلے کہ سائنس کی ڈوری ٹوٹ جائے اور حقائق سے پردہ اٹھ جائے، کیونکہ اس دن سائنس نہیں اب کے اعمال ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی دل کے بند دروازوں پر دستک دے سکی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائے، حق کی تلاش میں ہمارا ساتھ دے۔ اللہ حافظ۔